بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئی ایس بولتے حقائق کے ساتھ میں ہوں آپ کا دوست محمد بشارت۔ سامعین ذوالفقار، آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کسی دھن پر ہمارا جسم کیوں تھرکنے لگتا ہے، ہم کسی آدمی کی صرف آواز سن کر اس کو کیسے پہچان لیتے ہیں، اور یہ کہ انسانی دماغ کیسے کام کرتا ہے، اس کے کون سے مین پارٹس یا حصے ہوتے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ جب کوئی ساز بج رہا ہو، کوئی گانا چل رہا ہو، تو آپ کے جسم کے بعض اعضاء نہ چاہتے ہوئے بھی اس موسیقی کی تال پر حرکت کرنے لگتے ہیں؟ ہم ہاتھوں کو حرکت دیتے ہیں، پاؤں میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے، یا پھر ہمارا سر اس دھن پر جھومنے لگتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہم صرف آواز سن کر کیسے معلوم کر لیتے ہیں کہ یہ کس چیز کی آواز ہے یا کس آدمی کی آواز ہے، جبکہ بعض آوازیں ہم سنتے تو ہیں مگر پہچان نہیں سکتے کہ یہ کس کی آواز ہے؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ان سب باتوں کا تعلق ہے ہمارے دماغ سے۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ ہمارا دماغ کیسے کام کرتا ہے، ہمارے دماغ تک کون سے پیغام کس انداز میں پہنچائے جاتے ہیں، اور دجالی قوتیں کس طرح ہماری برین واشنگ کرتی ہیں۔ انسان کا جو دماغ ہے اس کے 3 بڑے حصے ہوتے ہیں۔ پہلے حصے کو فور برین کہا جاتا ہے، جسے ہم عقل یا شعور بھی کہتے ہیں۔ یہ دماغ کا وہ حصہ ہوتا ہے جو ہماری زبان کو کنٹرول کرتا ہے، حساب کتاب میں ہماری مدد کرتا ہے، کسی چیز کے غلط یا صحیح ہونے کی تصدیق کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہمارا فور برین کام کرنا چھوڑ جائے تو ہم پاگل کہلاتے ہیں۔ دماغ کا دوسرا اہم حصہ ہوتا ہے ہنڈ برین، جسے ہم لا شعور بھی کہتے ہیں۔ یہ حصہ پیچیدہ بصری خاکوں اور جذبات کے اظہار پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہماری عقل اور شعور جس بات کو نہیں پرکھ سکتی اس کو ہمارا شعور جان لیتا ہے۔ غالباً اسے انسان کی چھٹی حس یعنی کامن سینس بھی کہا جاتا ہے۔ اور دماغ کا تیسرا حصہ ہوتا ہے مڈ برین، جسے ممبرین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دماغ کے پہلے 2 حصوں کے درمیان ایک سکرین کا کام کرتا ہے اور ہماری غیر شعوری معلومات کو شعور تک لانے کا کام سر انجام دیتا ہے۔ جو ہی ہمارے کان سے کوئی آواز ٹکراتی ہے، یا ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی شکل و صورت آتی ہے، یا ہم کوئی چیز چھوتے ہیں، چکھتے ہیں یا سونگھتے ہیں، تو ہماری یہ حصیں اس پیغام کو فوراً دماغ کی طرف بھیج دیتی ہیں، اور ہمارے دماغ کا شعور والا حصہ ان پیغامات کو وصول کر کے ان کی جانچ پڑتال کرتا ہے۔ پھر یا تو ہمارے دماغ کا حصہ اس پیغام کو سمجھ جاتا ہے اور اس کی تصدیق کر لیتا ہے، اور اگر پیغام ایسا ہو جسے ہمارا شعور سمجھنے سے قاصر ہو تو وہ یہ پیغام ہمارے لا شعور میں ڈال دیتا ہے، جہاں پر یہ پیغام محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔ ہمارے موبائل فون کی گھنٹی بجی، ہم نے کال پک کی تو سنائی دینے والی آواز سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ میرا فلاں دوست بول رہا ہے۔ تو ہوا یہ کہ جو ہی ہمارے کان سے ہمارے دوست کی آواز ٹکرائی تو کان نے یہ پیغام ہمارے دماغ کو بھیجا۔ دماغ کے شعور نے جانچ پڑتال کی کہ یہ کس کی آواز ہے، کیا میں نے یہ آواز پہلے سن رکھی ہے؟ جب شعور نے تصدیق کر لی کہ یہ آواز فلاں دوست کی ہے تو اس تصدیق سے ہم نے جان لیا کہ یہ ہمارا فلاں دوست ہے۔ لیکن اگر وہ کوئی رانگ نمبر تھا تو ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کون بول رہے ہیں، تو وہ مثلاً اپنا نام عبداللہ بتاتا ہے، تو ہم اس سے اگلا سوال کرتے ہیں کہ کون سا عبداللہ؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس آواز کو ہمارے شعور نے نہیں پہچان سکا، لہٰذا وہ جب ہمارا شعور کسی چیز کو نہیں پہچان سکتا تو وہ اس کو بھیج دیتا ہے سکرین یعنی ممبرین کے مدد سے ہمارے لا شعور میں۔ اگر کبھی دوبارہ اسی کی کال آ جائے تو ہم کچھ دیر سوچ و بچار کرنے کے بعد سمجھ جاتے ہیں کہ یہ آواز کچھ سنی ہوئی لگتی ہے۔ ہمارا لا شعور اس آواز کو ممبرین سکرین کے ذریعے دوبارہ شعور میں بھیجتا ہے، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ وہی رانگ نمبر والا شخص ہے۔ یہ تو تھی دماغ کے کام کرنے کی تفصیل۔ اب ہم نے سوال اٹھایا تھا کہ موسیقی کے ساز پر ہمارے جسم کے اعضاء کیوں حرکت کرنے لگتے ہیں اور ہم اس میں کیوں نہ چاہتے ہوئے بھی محو ہو جاتے ہیں۔ دراصل الیکٹرانک انجینئرز کا کہنا ہے کہ میوزک ریکارڈنگ کے لیے جو میوزک آرکیسٹرا یعنی دھن بنانے والا آلہ استعمال ہوتا ہے
اس کے 9 ٹریکس ہوتے ہیں جن کو گلوکاروں کی زبان میں کی نوٹس کہا جاتا ہے۔ ان 9 ٹریکس میں سے عام طور پر میوزک کے لیے 8 ٹریک استعمال کیے جاتے ہیں۔ میوزک کی دھن خواہ مخواہ نہیں بنائی جاتی، بلکہ اس دھن میں ایک پیغام پوشیدہ ہوتا ہے، اور میوزک کی دھن میں پیغام چھپانے کے لیے 2 طریقے عام طور پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایک طریقے کو بیک ٹریکنگ اور دوسرے کو فارورڈ ٹریکنگ کہا جاتا ہے۔ بیک ٹریکنگ کسے کہتے ہیں؟ اس کو پہلے سادہ مثال سے سمجھیں۔ ہم فلموں یا ڈراموں میں دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی زمین پر پڑے خنجر کو اپنے پاؤں سے مارتا ہے، اس سے خنجر اچھلتا ہے تو وہ اسے اپنے ہاتھ سے کیچ کر لیتا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ ہیرو وغیرہ اپنے ہاتھ سے خنجر زمین پر پھینک رہا ہوتا ہے، لیکن بیک ٹریکنگ کے فارمولے کو جب اس پر اپلائی کیا جاتا ہے تو اس کا الٹ نظر آتا ہے، ہمیں اس کا الٹ نظر آتا ہے، یعنی وہ اپنے ہاتھ سے خنجر پھینکتا ہے لیکن ہمیں یہ دکھائی دے رہا ہے کہ خنجر زمین سے اٹھ کر اس کے ہاتھ میں آ رہا ہے۔ یوں ہی میوزک کی دھن ایسے بنائی جاتی ہے کہ اس میں کوئی پیغام بھر دیا جاتا ہے جس کو ہمارا شعور سمجھ نہیں پاتا، لیکن ہمارا لا شعور اس کو سمجھ لیتا ہے۔ یہی پیغام جب ہمارے لا شعور سے ریورس ہو کر دوبارہ شعور میں آتا ہے تو قدرتی طور پر یہاں پیدا ہوتا ہے بیک ٹریکنگ، اور یہی بیک ٹریکنگ ہمارے جسم کے اعضاء کو حرکت کرنے پر مجبور کرتا ہے، یعنی اس میوزک میں اس طرح کا پیغام موجود ہوتا ہے کہ ہمارا جسم نہ چاہتے ہوئے بھی وہ حرکات کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور اسی فارمولے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پوری دنیا کا میڈیا اور سیاسی پلیٹ فارم بیک ٹریکنگ کے فارمولے کو عوام کی برین واشنگ کے لیے استعمال کرتا ہے۔ میں اس کی آپ کو عام سی مثال سمجھاتا ہوں۔ کشمیر، فلسطین یا بوسنیا کے ہزاروں مظلوموں کا بے رحمی سے قتل خبروں میں آتا ہے، لیکن عوام کو ٹس سے مس نہیں ہوتی۔ آئے روز دہشت گردی کے ضمن میں سینکڑوں معصوموں کا خون بہتا ہے، اور ہمارا میڈیا اس کو ٹی وی کی سکرین پر دکھاتا بھی ہے، لیکن ہمارے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ خبروں کے دوران یا خبرنامہ شروع ہونے سے پہلے ہمیں سنائی دیتا ہے ایک ساز، ایک دھن، ایک میوزک۔ اسی دھن میں بیک ٹریکنگ کے ذریعے ہماری برین واشنگ کر دی جاتی ہے، یعنی ایک پیغام ہمارے لاشعور تک پہنچا دیا جاتا ہے کہ جس سے ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کا ناحق قتل عام ایک معمولی چیز لگنے لگتی ہے۔ اور سادہ مثال سے سمجھیں، یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ کسی بھی سیاستدان کو آگے لانے میں الیکٹرانک میڈیا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ میڈیا کے پاس کون سی ایسی جادو کی چھڑی ہے جس سے وہ عوام کو کسی خاص سیاستدان کے حق میں کر دیتے ہیں؟ جی ہاں، وہ جادو کی چھڑی ہے بیک ٹریکنگ۔ بیک ٹریکنگ کے ذریعے عوام کی برین واشنگ کر دی جاتی ہے۔ ابھی پچھلے عرصے کی بات ہے، جب کرونا وائرس نے دنیا میں ڈیرے ڈالے تو آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ کرونا کا بھوت سب سے زیادہ ان افراد پر سوار تھا جو ہر وقت خبروں اور اپڈیٹس میں مگن رہتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ میڈیا ہماری غیر شعوری طور پر برین واشنگ کر رہا تھا۔ یاد رکھیں، یہ ایک حیاتیاتی جنگ ہے جو ہمارے بچوں اور بچیوں کے ذہنوں میں وہ کچھ بڑھ رہی ہے جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ آج سے 40-50 سال پیچھے نظر دوڑا کر دیکھیں، جبکہ ٹی وی 100 میں سے کسی ایک گھر میں ہوتی تھی۔ وہ دور آپ کو شرم و حیا اور ادب و احترام والا ملے گا، لیکن آج جبکہ ٹی وی سے کئی قدم آگے انٹرنیٹ نے بچوں سے لے کر بوڑھوں تک کو اپنی گرفت میں لے رکھا ہے، تو آج کا دور بھی خود اپنی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ یاد رہے، کسی بھی چیز کو غلط یا درست استعمال کرنا ہمارے اپنے اختیار میں ہے۔ خدا را اپنے ذہن کو مثبت بنائیں، مثبت سوچیں اور مثبت دیکھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بھی داستان تک نہ رہے پھر داستانوں میں۔ نیکی کے اس سفر میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ ہمارے چینل کو امپروو کرنے کے لیے IAS بولتے حقائق کو سبسکرائب کیجیے، اور اپنے دوست محمد بشارت کو اپنی دعاؤں کے ساتھ دیجیے اجازت۔ زندگی باقی تو ملاقات باقی۔